بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسجد اقصی کا سانحہ اردو شعر و ادب کے حوالے سے حرف اولین: صاحب ایمان کے سات اعضاء زمین پر ایک ساتھ خم ہو جائیں، جبین نیاز جھک جائے تو یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ وہ فرش جس پر بہت سی ایسی پیشانیاں مل کر ایک ساتھ جھکیں اور ایک تکبیر کی آواز پر راستہ چاپ سجدہ ریز ہوں، اور عرش و کرسی کے مالک کی عین اسی ادب سے پرستش کرنے شب و روز میں 5 دفعہ حاضر ہوں تو وہ فرش مسجد کہلاتا ہے۔ ہر مسجد قابل احترام ہے، اس کے تقدس کی حفاظت ہم سب کا ایمان ہے۔ پھر اس مسجد کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں ہزاروں انبیاء کی پیشانیاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر کی آواز پر ایک ساتھ جھکی ہوں، جہاں امام کو لانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو براق دے کر روانہ کیا گیا ہو، اور وہ مسجد جس کے کھوٹے سے نبیوں کی سواریاں بنتی رہی ہوں، جہاں سب امتوں کے امام خاتم النبیین کے مقتدی بن کر خالق انسانیت کی تعظیم کی تقریب بے مثال منعقد کر چکے ہوں۔ اس سلسلے میں ایک ادیب رقم تراز ہے کہ بڑے المیہ کا سبب قلمکاروں کے احساسات درد و کرب کے گوناگوں تجربات سے گزرے ہیں، جس کے اظہار نے ادب کو بہت وسعت بخشی ہے۔ ناول، کہانی، سفرنامے، افسانے، نظم سمیت نثر و شاعری کی بہت ساری ایسی اصناف ہیں جس میں مسجد اقصی کا درد بیان کیا گیا ہے۔ اردو شعر و ادب میں مسجد اقصی کے سانحے کو صراحتاً یا اشارتاً کئی عظیم شعراء نے ذکر کیا، خصوصاً علامہ اقبال، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، احمد فراز، ماہر القادری، نعیم صدیقی، ادا جعفری، ابن انشا، ایوب بسمل، حبیب جالی، کیب بھوپالی، اس طرح کے درجنوں شعراء ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک صنف افسانہ بھی ہے، اور افسانہ نگاروں میں قرۃ العین حیدر، الطاف فاطمہ، خالدہ حسن، انتظار حسین اور بھی دیگر افسانہ نگار۔ اور اسی طرح اردو صنف کی ایک قسم اردو سفرنامے بھی ہیں۔ اس سلسلے میں خواجہ حسن نظامی صاحب کا سفرنامہ حجاز، مصر و شام، فلسطین و لبنان، اور جداگانہ فکر و تحریک کے حامل مولانا وحید الدین خان صاحب کا سفرنامہ اسپین و فلسطین، اور عظیم فقیہ، جلیل القدر عالم، بے مثال قلمکار حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا سفرنامہ بیت المقدس، بہترین ادیب سید راشد ندوی صاحب کا رحلت الشتاء سفرنامہ فلسطین، اور جناب طارق محمود صاحب کا سفرنامہ اسرائیل فلسطین خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ وہ دن بھی آئے گا جب کر سکیں گے، وہ دن بھی آئے گا جب کر سکیں گے، دیدہ و دل مسافر شب اسرا کے رہ گزر کو سلام۔ اردو ادب کی صنف کی ایک صنف کتابیں ہیں، اور اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں ہیں جن کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اس آگے بڑھتے ہوئے اسی طرح ایک صنف اس کی روزنامہ، سہ روزہ، ہفت روزہ، 15 روزہ، ماہنامہ، سہمائی اخبار و رسائل بھی ہیں، جس میں مسجد اقصی کے سانحے کو بیان کیا گیا ہے۔ آخر نے ان سب کی فہرست بھی بنائی تھی۔ مسجد اقصی کا سانحہ اردو شاعری کے حوالے سے: ہمارے دین کی پہچان مسجد اقصی، بچائیں گے تیری ہم آن مسجد اقصی، راشد رضوی کا یہ شعر۔ علامہ اقبال کا بیان، جو اس سلسلے میں بہت فکر مند رہتے تھے، جسے ایک مفکر اور البیلی فکر کے حامل محسن عثمانی ندوی صاحب نے نقل کیا ہے: فلسطین میں یہود کے لیے قومی وطن کا قیام محض ایک ہیلا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ برطانوی امپیرلزم مسلمانوں کے مقامات مقدسہ میں مستقل انتداب اور سیادت کی شکل میں ایک مقام کی متلاشی ہے۔ فیض احمد فیض، جو بعضوں کے نزدیک آزاد فکر اور مذہب بیزار شخص ہیں، لیکن قضیہ فلسطین کے وہ بہت بڑے مسیحا رہے ہیں۔ اب ہم چند عظیم شعراء کا ذکر کرتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی، جن کی ولادت 1916 اور وفات 2006 میں۔ احمد ندیم قاسمی پڑوس ملک کے معروف ادیب، شاعر، افسانہ نگار، صحافی، مدیر اور کالم نگار تھے۔ آپ کی ایک طویل نعت ہے، اس میں آخری شعر ہے: ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ مولانا ومیر صاحب ندوی کی کتاب میں یہ شعر علامہ اقبال کے کالم پہ نقل کر دیا ہے، جو شاید اردو ادب کے لحاظ سے غلط ہے۔ ادا جعفری بدایونی اردو شاعرہ کی خاتون اول کہی گئی۔ ایسی شاعری جہاں رنگ حنا کا احساس دست دعا میں بدلا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ نظم کا عنوان ہی ہے: مسجد اقصی ایسا اندھیرا تو پہلے نہ ہوا تھا لوگوں، لو چراغوں کی ہم نے بھی لرزتے دیکھی، جادہ شوق ہے
کہ مسجد اقصی پہلے، دل بھی قبلہ ہے، یہ قبلہ نہ ڈھاتا پہلے۔ اور بھی اشعار کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہوئے ماہر القادری اپنے عہد کے مشہور نثر نگار، ادیب، سیرت نگار، کلاسیکی شاعر اور نقاد تھے۔ پروفیسر عنایت علی نے ان کے بارے میں کہا کہ ادب میں اسلامی فکر کو فروغ دیا اور ان کو زبان و بیان پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ 1967 میں مشہد اکبر کے عنوان سے ایک طویل نظم لکھتے ہیں، قبلہ اول پہ عجب وقت پڑا ہے، تکبیر کے نغمے نہ مؤذن کی صدا ہے، سب عالم حیرت میں ہے، ہیکل ہو کے صحرا، زیتون کی وادی ہے، گنج شہدا ہے۔ ایوب بسمل اچھے بلیغ طرز سخن کے سائے مسجد اقصی کی تاریخ سے گہری واقفیت رکھتے ہیں۔ ایک طویل نظم کے چند اشعار، ایک فلسطین نہیں مسجد اقصی ہے اہم، ایک فلسطین نہیں مسجد اقصی ہے اہم، اب بھی عیسیٰ سے محبت ہے بہت بیت لحم، سن یہود اب تجھے اس بیت مقدس کی قسم، خون کے آنسو نہ رلا دیکھتے ہیں ادار ارقم، سب کہے قبلہ اول اسے آزاد کرو، غیر سے اس کے لیے کیوں کوئی فریاد کرو۔ ابن انشا بلند پایا کالم نگار، دیکھ بیت المقدس کی پرچھائیاں اجنبی ہو گئی ہیں جس کی پہنائیاں، ہر طرف پرچم نجم داؤد ہے، راہ صخرا کے گنبد کی مسدود ہے، سجدگاہ عمر مسجد پاک میں، آج خالی مصلی اٹے خاک میں۔ نعیم صدیقی محسن عثمانی صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا اور کتاب میں مقدمہ لکھتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ شاعر میں غم و علم اور اضطراب و انتحاب کی پیدا کر دی اور لطف چمن اور کیف نشاط کو چھین لیا۔ فلسطین پر بہت سے شعراء نے اشعار کہیں، اقبال سے لے کر فیض احمد فیض تک شعراء نے فلسطین کو موضوع بنایا، لیکن دل بیتاب اور چشم پر آب کی جو کیفیت نعیم صدیقی کی نظم میں ہے، جس کا عنوان یروشلم ہے، وہ کسی اور کے اشعار میں نہیں۔ اس موضوع پر اس سے زیادہ مؤثر اور طاقتور نظم اردو میں نہیں لکھی گئی۔ اس نظم کے 14 بند میں سے شاید کر صرف ایک بند پیش کر پائے۔ میرے دیار لہو اگل رہا ہے آج میرا پرفنو قلم، شکست آرزو کیا فسانہ ہو سکے رقم، میرے دیار پاک میں قلوب سے اٹھا دھواں، جکارتا سے انقرہ فضائیں ہیں فغاں فغاں، دریدتن ہوا عرب تپید جاں ہوا عجم، یروشلم 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 یروشلم۔ قید بھوپالی یہ سیمینار ہندوستان کی خوبصورت تاریخی، علمی، ثقافتی ریاست شہر و ادب اور شہر غزل بھوپال میں ہو رہا ہے۔ تو اس سرزمین سے وابستہ ایک بڑے شاعر کے بھوپالی کے اس حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں۔ اردو شاعری کی اس تلسماتی شخصیت نے اقصی اور فلسطین کے تعلق سے بہت پرجوش لہجے میں نظم کہی، جو خوابیدگی سے بیدار کرنے اور سرد خون کو گرمانے کے لیے بڑا اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ صہیونیت کی لاش سر راہ ڈال دو، صہیونیت کی لاش سر راہ ڈال دو، مغرور کھوپڑی کو شکنجے میں ڈال دو، پیروں کی ٹھوکروں سے جنازے اچھال دو، بہکے ہوئے دماغ کی ہڈی نکال دو۔ مسجد اقصی کے سانحے پر درجنوں شعراء نے اپنے سوز دروں جوش جنوں کو پیش کیا۔ ہم نے الگ الگ عنوان بنا کر آتش جو اس پر فریاد کہے ہیں ان پر جو اشعار ہیں ان کو نقل کیا، پھر اس پر جو آتش زدگی ہوئی اس پر اشعار کو نقل کیا۔ آگ کی خبر، آگ کی سن کر خبر، سینے ہمارے ہوئے شق، ہم کو تو مسجد اقصی بھی ہے قرآن کا ورق۔ اسی طرح سلیم ناز بریلوی، مسجد اقصی روتی ہے کیوں یہ تباہی ہوتی ہے، جاگ رہے ہیں جہاں یہ ہوئی امت مسلم سوتی ہے، جاگو جاگو صبح ہوئی۔ اسی طرح ابو البیان حماد میں وفور درد سے محراب ہیں، وفور درد سے محراب ممبر اشک بار اور فرت غم سے ہیں ماتم کنا میرے منار۔ اور اسی طریقے سے کئی شاعروں کے کلام کو چھوڑتے ہوئے ایک شاعر لکھتے ہیں مسجدوں کے معازن بھی خاموش ہیں، مسجدوں کے معازن بھی خاموش ہیں اور محراب و ممبر ہے غمگین بہت۔ اور مسجد اقصی کی بازیابی کے تعلق سے جو سب سے اہم پہلو ہے کہ نوحہ فریاد یہ صرف حل نہیں ہے، نوحہ بھی ایک اہم چیز ہے اور فریاد کو بھی شاعری میں بڑی جگہ دی گئی ہے۔ مدہوش میرے اہل وطن ہوش میں آؤ، دھوکے میں کسی دھوکے سے تم دھوکہ نہ کھاؤ، اے ناز زمانے کو یہی بات بتاؤ، کچھ دم ہے تو پھر مسجد اقصی کو بچاؤ۔ اور مولانا شاہین اقبال اثر صاحب کے بھی کلام کو چھوڑ کر اخیر میں معذرت کے ساتھ ان ذمہ داروں کی کہ اس عاجز کم علم کم عمل کو
اس اعتراف میں تأمل نہیں ہے کہ مقالہ نویسی میں جس درجے کا مواد، مضمون، انداز تحریر اور اشعار اور کلام پیش کرنے کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ اب اخیراً مقالے میں مسک الختام کے طور پر کلیم عاجز صاحب کی نظم کو ماہنامہ نور الہی کے اس اقتباس کے ساتھ نقل کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ حادثہ بیت المقدس کے چند دن بعد امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائش کی تھی کہ ایک نظم اس حادثے جاکاہ پر لکھیں۔ یہ نظم اس دور کے تمام اخبارات اور رسائل میں شائع ہوئی۔ اس دور اور اس کی 2000 کاپیاں مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کے پاس تقسیم کی گئیں۔ کلیم عاجز صاحب یہ اقتباس نقل کر کے وہ جو شاعری کا سبب ہوا، پھر لمبی نعت لکھتے ہیں جس میں سے چند شعر: زخم کھائے ہوئے سرتاپا قدم آئے ہیں، زخم کھائے ہوئے سرتاپا قدم آئے ہیں، ہانپتے کاپتے شاہ امم آئے ہیں، سرنگوں آئے ہیں بادیدہ نم آئے ہیں، سرنگوں آئے ہیں بادیدہ نم آئے ہیں، بیت مقدس کے غریب الوطنوں کا لے کر جگر سوختہ ودیدہ نم آئے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اس سینے سوزا میں لیے اس سینے سوزا میں لیے وقت کا سب سے دہکتا ہوا غم آئے ہیں۔ یہ غم ایسا ہے کہ پھر کوئی غم یاد نہ رہا، یوں تو ہر دور میں رنج آئے ہیں، غم آئے ہیں، آپ کے سائے دامن سے جو ہم دور ہوئے، آپ کے سائے دامن سے جو ہم دور ہوئے، ٹوٹ کر چاروں طرف اہل ستم آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اسی قابل ہو، بہت آئیں گے مصائب ابھی کم آئے ہیں۔ ایک نگاہ غلط انداز کے سائل بن کر مجرمان امم یا شاہ امم آئے ہیں۔ اب تو اس در سے نصر اٹھے گا انشاءاللہ، جان دے دیں گے یہی سوچ کے ہم آئے ہیں۔